السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ باب اذا لم یوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها۔ یہ باب ہے جب ایک سال بعد گری ہوئی چیز کا مالک نہ ملے تو وہ جس کو ملی ہے وہ اسی کی ہوگی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ یزید مولا المنبعث وہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، فسألہ عن اللقطة، اس نے آپ سے گری ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا، فقال اعرف عفاصها ووقاءها، اس کا برتن یعنی جس میں وہ ہے اور اس کا تسمہ بندن اس کو خوب پہچان لو، ثم عرفها سنة، پھر اس کو معروف کرواؤ ایک سال تک، فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها، اگر تو اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک، وگرنہ تیری حالت اس کے ساتھ یعنی کہ تو اس کا مالک ہے۔ قال فضالة الغنم، اللہ کے رسول گم شدہ چیز، قال هي لك او لأخيك او للذئب، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی یا بھیڑیے کی۔ قال فضالة الغنم، گم شدہ اونٹ، قال ما لك ولها، تجھے اس سے کیا لگے، معها سقاؤها وحذاؤها، اس کے ساتھ اس کا برتن ہے، مشکیزہ ہے اور اس کے جوتے ہیں، تارد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وہ پانی اور درختوں پر وارد ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس کا مالک پالے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر گمشدہ چیز ایک سال بعد ایک سال تک مالک نہیں آیا تو اس چیز کا کیا حکم ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اب اجازت ہے کہ اس گم شدہ چیز کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ استعمال کر لی بندے نے، استعمال کرنے کے بعد اگر اس کا مالک ایک سال کے بعد آ گیا تو کیا وہ چیز واپس کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ کل بھی یہ بات گزری تھی، جمہور اہل علم کا موقف اور حدیث سے اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ وہ چیز اس کو واپس کرنی پڑے گی۔ اگر وہ چیز اس کے پاس موجود ہے تب بھی واپس کرنی پڑے گی، اگر اس میں کچھ کمی آ چکی ہے تو اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور اگر وہ بالکل استعمال کر کے ختم کر چکا ہے تو وہ چیز اس کو نہیں لے کر دینی پڑے گی۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے اور جمہور زیادہ علماء کا بھی یہی موقف ہے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو اس کو واپس کر، اگر وہ نہ آئے پھر اس کی نشانیاں لگا اور اس کو استعمال کر لے، پھر جب آ جائے تو اس کو واپس کر دینا۔ ابو داؤد کی اس روایت میں بڑی صراحت ہے، لہٰذا جو گری چیز اٹھائی اس کو استعمال کر لیا، زندگی میں کبھی بھی وہ واپس کرنی پڑے گی۔ بعض ایک سے دو علماء کا یہ موقف ہے کہ نہیں، جب اس نے استعمال کر لی پھر واپس نہیں کرنی، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے۔ جو حدیث سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے، جو تمام علماء کا موقف ہے، وہی اس مسئلے میں درست ہے کہ جب بھی گری چیز کا مالک آ جائے وہ واپس کرنے کا بندہ پابند ہے۔ باب اذا وجد خشبة في البحر او صوتا او نحوه، یہ باب ہے کہ جب کوئی لکڑی یا کوڑا وغیرہ سمندر یا ایسی جگہوں پر پاتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی وہ اعلان کرے گا؟ یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے باندھا ہے کہ لکڑیاں، چھڑیاں، کوڑے، معمولی رسیاں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہ کوئی اپنا مال یوں سمجھتا ہے اور نہ کوئی ان کی اتنی پرواہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو پڑی لکڑی مل جائے وہ بالن کے طور پہ گھر لے جائے ایندھن کے لیے، رسی مل جائے، رسی کھلی گری پڑی رسی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ رسی کسی کام کی نہیں ہے، یا اسی طرح چھڑی بڑی ہے وہ اٹھا لیتا ہے، تو اس کو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے،
ایک تو خاص قسم کی چھڑی جس کو بندہ پکڑ کے چلتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ کسی کی ضرورت کی چیز ہے، ایک ویسی چھڑی پڑی ہے، لکڑی پڑی ہے، رسی پڑی ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس میں سب لوگ برابر ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ لیث کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا جعفر بن ربیعہ نے وہ عبد الرحمن بن ہرمز سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے رسول سے، انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل، آپ نے بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا، وساق الحدیث، اور لمبی حدیث کو چلایا، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، پس وہ نکلا دیکھنے لگا شاید کہ کوئی سواری آ رہی ہو اس کا مال لے کر، فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَ، پس اچانک اس نے لکڑی کو دیکھا، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، اس نے اس کو اپنے گھر والوں کے لیے ایندھن کے طور پہ اٹھا لیا، فَلَمَّا نَشَرَهَا، جب اس نے اس لکڑی کو کھولا، وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، مال اور ایک خط اس میں تھا۔ یہ وہی واقعہ کہ جو 1000 دینار ایک بندے نے ادھار لیا، عین وقت پہ آیا تو کشتی نہیں تھی، اس نے لکڑی پکڑی، اس میں سوراخ کیا، اس میں دینار ڈالے، ساتھ ایک رکا لکھا، اس کو بند کیا، سمندر میں بہا دیا، کہا اللہ تیرے نام پہ لیے تھے، اس کو بچا لے۔ دوسری طرف بندہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی سواری نہیں آئی، پھر اس نے دیکھا وہ لکڑی آ رہی ہے، چلو میں لکڑی لے جاؤں گا، گھر جا کے جلائیں گے۔ لکڑی آئی، اس نے اس کو توڑا، کھولا تو اس سے اس کا مال بھی نکل آیا اور وہ خط بھی تھا اس میں۔ اب یہ ہے واقعہ۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ اس نے سمندر میں بہتی ہوئی لکڑی کو پکڑا، اگر لکڑیاں، کوڑا، رسی وغیرہ کا بھی اعلان کرنا ہوتا، یہ بھی کسی کے لیے جائز نہ ہوتا، تو اس کے لیے وہ لکڑی پکڑنا بھی جائز نہ ہوتی۔ ایسی بہتی چیزیں، ایسے معاملات جو ہوتے ہیں یہ جائز ہوتے ہیں، ان کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دریاؤں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے بندہ ایک چیز کو دوسری جگہ تک پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہاڑوں کے اوپر سے لکڑی کاٹی جاتی ہے، اب اس کو اٹھا کے لانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ لکڑی کاٹ کر دریا کے اندر بہا دیتے ہیں، وہ بہتی بہتی نیچے آتی ہے، اور نیچے تاجر کھڑا ہوتا ہے، اس کو نشانی لگائی ہوتی ہے اس نے کہ یہ نشانی ہے تیری لکڑی پر، وہ لکڑی اپنی اٹھاتا ہے۔ یہ کسی کا مال ہے جو سمندر یا دریا یا نہر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے بہائی گئی ہے، تو اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے۔ عام لکڑی جو ہوتی ہے، عام جو چھڑی ہوتی ہے، عام جو رسی ہے، اس کو اٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا اور اس کے لکڑی اٹھانے پر آپ نے رد نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں یہ چیز اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کاٹے نہ، کیونکہ آج کل تو درختوں پر بھی جو جنگلوں کے اندر ہوتے ہیں اس پر بھی نمبر لگے ہیں اور گورنمنٹ نے ان کو کاٹنے سے روکا ہوا ہے۔ البتہ گری پڑی کٹی ہوئی چیز ہو تو اس کو لیا جا سکتا ہے۔ باب اذا وجد تمرۃ فی الطریق، یہ باب ہے جب وہ کھجور رستے میں پائے۔ امام بخاری کے یہ باب قائم کرنے کا مقصد ہے کہ چھوٹی موٹی چیز، کھجور، گولی ٹافی، کوئی مالٹا، کیلا، سیب، اس طرح کی چیز اگر رستے میں گری پڑی ہو تو اس کو اٹھا کر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کھائیں گے وہ خراب ہو جائے گی، یا وہ چیز اتنی چھوٹی ہے کہ کوئی اس کو تلاش کرنے آتا ہی نہیں، تو ہلکی پھلکی چیز کو پکڑتے ہی اعلان نہیں کرنا بلکہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے منصور سے، وہ طلحہ سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں مر النبی بتمرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے پاس سے گزرے رستے میں، فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتها، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہوگی تو میں اس کو کھا لیتا۔ یعنی گری ہوئی کھجور سے آپ اس لیے رکے رہے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، اس لیے نہیں رکے کہ یہ گری ہوئی چیز ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے، آپ نے کہا میں کھا لیتا اس کو گری ہوئی چیز کو اگر یہ صدقے کا ڈر نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو کھانا جائز قرار دیا ہے، ایسی ہلکی پھلکی چیز کھائی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ خیال کر لے کہ یہ چیز رستے میں گری پڑی ہو، ایک بندہ جا رہا ہے اس کی کوئی چیز گر گئی، آپ اس کو پکڑ کے اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ یا کسی ادارے مدرسے میں آپ رہتے ہیں، کسی جگہ پر رہتے ہیں، پتہ یہ چیز فلاں ساتھی کی ہے، پھر بھی اس کو کھا لینا یہ درست نہیں ہے۔ گری ہوئی چیز ہے رستے میں، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ جائز ہے۔
اور دوسری بات یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے یا نہیں ہے تو آپ حتمی طور پر کہتے میں اس کو کھا رہا ہوں کیونکہ یہ صدقے کی نہیں تھی، یا آپ کہتے کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ صدقے کی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ صدقے کی نہ ہو۔ تو جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں علم غیب کا کہ اللہ کے نبی کے پاس علم غیب تھا، آپ حاضر ناظر تھے، آپ سینوں کے راز بھی جان لیتے تھے، ان کو ان حدیث پہ غور کرنا چاہیے۔ اور یحییٰ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا منصور نے، وہ کہتے ہیں کہ زائدہ نے منصور سے، وہ طلحہ سے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا انس نے، اور ایک سند کے ہمیں بیان کیا محمد بن مقاتل نے، ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے حمام بن منبہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی سے آپ نے فرمایا انی لانقلب الی اہلی، بے شک میں گھر کو لوٹ رہا ہوتا ہوں، فاجد التمرۃ ساقطۃ علی فراشی فارفعها لاکلها، میرے بستر پر کھجور گری پڑی ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پکڑ کے کھا لوں، پھر میں ڈر جاتا ہوں کہیں صدقے کی نہ ہو، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ گری ہوئی چیز اس کو کھایا جا سکتا ہے، اپنے گھر کے اندر گری ہوئی چیز کو تو آدمی کھا ہی سکتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا میرے بستر پر گری پڑی ہوتی، لیکن مجھے ڈر ہے وہ صدقے کی نہ ہو، گھر میں صدقہ کہاں سے آ گیا؟ ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ ایک انسان صدقہ کرتا ہے، کسی کو کھجوریں دی، ایک آدھی گر گئی، تو وہ خدشہ ہوتا ہے صدقے کا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسی چیز کے لیے اعلان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ معمولی چیزیں ہیں جن کو بغیر اعلان کے کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گرے ہوئے انار کو کھایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گری ہوئی کھجور کو پکڑا، آدھی خود کھا لی، آدھی مسکین کو دے دی۔ اسی طرح بعض صحابیات سے آتا ہے کہ انہوں نے کھجور کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو کھا لیا اور کہا کہ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، مطلب اگر اس چیز کو میں نہ کھاؤں تو یہ چیز خراب ہو جائے گی، تو اللہ خراب ہونے والی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ نکلا چھوٹی چیز، حقیر چیز جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کو پکڑتے ہی بندہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ دوسری بات ایسی چیز کے جس کے خراب ہونے کا خدشہ ہو، اس کو پکڑتے انسان کھا سکتا ہے، کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نہیں کھائیں گے تو چیز خراب ہو جائے گی، تو ایسی چیز کھائی جا سکتی ہے۔ اور اہل علم نے یہ لکھا کہ اس طرح کی چیزوں پر اگر کوئی آ کر بعد میں ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر انسان پر تاوان بھی نہیں ہے، کیونکہ معمولی چیز ہے، حقیر چیز ہے، اس پر انسان اس کو واپس دینے کا بھی پابند نہیں ہے۔ کسی کی کوئی چیز گر گئی کھانے والی چھوٹی موٹی، کوئی پکڑ کے کھا لیتا، پتہ نہیں کس کی ہے، بعد میں بندہ کہتا میری تھی، تو لازم نہیں ہے کہ اب وہ اس کو اس کے پیسے دے، کیونکہ اتنی چیزیں معمولی چیزیں ہیں جس کی کوئی پرواہ نہیں، اس نے اس لیے کھائی کہ خراب نہ ہو جائے، اس میں اس کا کوئی قصور، ہاں اگر وہ ویسے اخلاقاً اس کو پیسے دے دے تو الگ بات ہے، باقی اس پر پابندی کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 24 29 30 31 32۔